اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ نقوش امامت میں 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ان کے بارے میں گفتگو ہے، آپ کے دور کے خلفاء۔ صحیح ہے کہ آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں کون کون خلیفہ ہوئے۔ کہہ رہے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے دور میں چند عباسی خلفاء اس طرح سے، کیونکہ اس وقت حکومت کس کی تھی مولانا؟ بنی عباس۔ کس کی؟ جن کی حکومت چلی ہے تقریباً 500 سال۔ 500 سال۔ بنی امیہ نے کتنی حکومت کی جانتے ہیں؟ بنی امیہ کی حکومت ہے 130 سال، 132 سال، نہیں 132 تو ہجری ہے، 132 ہجری تک کی ہے، 80-83 سال کی ہو، یا 100 سال میکسیمم مان کے چلو۔ اور بنی عباس نے کی ہے کتنی حکومت؟ 500 سال سے زیادہ۔ یعنی آپ یہ سوچئے 5ویں امام، چھٹے امام سے ساری شہادتیں کس کے اس میں، کس کے ہاتھوں ہیں؟ بنی عباس کے بادشاہ نے۔ چھوٹے امام منصور دوانقی ہے، چوتھے امام کی شہادت ہوئی ہے بنی امیہ کے دور میں۔ اور 132 ہجری میں ان کی حکومت گر گئی، اس کے بعد سے پوری حکومت 500 سال تک بنی عباس کی۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے دور میں چند عباسی خلفاء اس طرح سے ہیں۔ معتصم، مامون کا بھائی تھا یہ، معتصم، ہاں اسی نے مولانا معتصم نے ہی زہر دیا تھا کس کو؟ نوے امام محمد تقی علیہ السلام۔ یعنی ہوا کیا تھا، جو ام فضل تھی نوے امام کی بیوی، وہ مامون کی بیٹی تھی۔ وہ جب امام نے شادی کر لی دوسری، اس کو چھوڑ کے، تو ام فضل نے اپنے باپ سے شکایت کی مامون سے کہ اس نے شادی دوسری کر لی۔ مامون نے اس کو کہا، جواب دیا کہ جو شریعت میں، جس چیز نے شریعت کو حلال قرار دیا، میں اس پہ حرام کیسے کر سکتا ہوں؟ شریعت نے 4 شادی کی اجازت دی، اس نے شریعت کے مطابق عمل کیا۔ بار بار یہ شکایت کرتی رہی، لیکن اس کے باپ نے اس پہ کان نہیں دھرا، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ لیکن جب اس کا بھائی یعنی اس کا چچا، ام فضل کا چچا معتصم بنا، تو اس نے پھر وہی شکایتیں شروع کر دی، اور اس کے چچا نے پھر کیا کیا؟ امام تقی علیہ السلام کو خیز میں ڈالا اور زہر دلوایا ہے۔ معتصم مامون کا بھائی 217 سے 227 تک رہا ہے، اور ان کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 220 میں نا، امام تقی علیہ السلام کی۔ پھر واسق، یہ کس کا بیٹا ہے مولانا؟ مامون کا۔ واسق کس کا بیٹا؟ مامون کا بیٹا ہے، 227 سے 227 سے 232، کتنے سال ہو گئے مولانا؟ 4-5 سال ہوئے؟ 15 سال کہاں سے؟ 27 سے 32 میں کتنا ہے؟ 4-5 سال۔ معتصم رہا ہے 10 سال، 17 سے 27 تک، دیکھ رہا ہے؟ معتصم کتنے سال؟ 10۔ مامون کا بیٹا واسق کتنا؟ 5 سال مانیے نا میکسیمم، 7-5-12 ہوتا ہے، 32۔ متوکل واسق کا بھائی، یہ بھی مامون کا بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے نا؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ واسق کا بھائی ہے، تو مامون کا بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ 232 سے 248 تک۔ اور پھر یہ جو متوکل تھا مولانا، متوکل نے بہت ظلم کیا ہے، شیعوں پہ بہت ظلم کیا ہے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے یعنی قبر مبارک پہ حل جلوایا،
ندی جاری کی ہے. جو واقعات تم نے سنے ہیں کہ اگر کوئی جائے گا زیارت کے لیے تو ایک جان گنوانی ہے یا ایک ہاتھ کٹوانا ہے، وہ اسی کے سب زمانے کے واقعات متوکل کے دور کے ہیں مولانا. یہ 232 سے 248. پھر منتصر، یہ کس کا بیٹا تھا؟ متوکل کا. یہ کل کتنے ماہ رہا ہے؟ 6 ماہ. پھر مستعین، منتصر کا چچیرا بھائی، کتنا؟ 248 سے 252. کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال. معتز متوکل کا بیٹا پھر بنا، 252 سے 255. امام ہادی علیہ السلام آخری خلیفہ کے دور میں زہر سے شہید کر دیے گئے. کس کے مولانا؟ معتز، جو متوکل کا بیٹا تھا. اور آپ کو آپ کے گھر ہی میں دفن کیا گیا. یعنی آج جہاں روزہ ہے ہمارے 10ویں 11ویں امام کا، وہ کس کا گھر تھا؟ انہیں اسی گھر میں آپ کیا تھے؟ رہتے تھے. آپ کے دور میں اجتماعی اور سیاسی حالات کس طرح کے حالات تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اجتماعی یعنی سماجی. اجتماعی سمجھتے ہیں مولانا؟ سماج کی. ٹھیک ہے. سماجی حالات کیسے کیسے تھے؟ عباسی خلافت کا یہ دور کچھ ایسی خصوصیات کا حامل ہے کہ جو دوسرے زمانوں میں نہیں پائی جاتی تھی. ذیل میں ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں. نمبر 1، خلافت کی ہیبت اور عظمت کا زوال. یعنی جو خلافہ کی اور خلیفہ کی اور خلافت کا جو روب و دبدبہ لوگوں میں ہوتا تھا وہ کیا ہو گیا تھا؟ ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. کہہ رہے خلافت خواہ اموی دور میں ہو یا عباسی دور میں ہیبت اور جلالت کی حامل تھی. سمجھنا ہی بات؟ اس میں ایک ہیبت پائی جاتی تھی. لیکن اس دور میں خلافت کی کیبنٹ پر، کیبنٹ سمجھتے ہیں؟ کیبنٹ کہتے ہیں جیسے کچھ منتری جو بنائے جاتے ہیں آج کے دور میں بھی، ان میں سے کچھ کیبنٹ منتری ہوتے ہیں. پیسے دے کے نہیں، ان میں سے کیبنٹ منتری جو بنائے جاتے ہیں ان کو فیصلے لینے کا حق ہوتا ہے. ہر فیصلے میں وہ شریک ہوتے ہیں. ایسا سمجھ میں؟ تو اس دور میں خلافت کی کیبنٹ پر کس کا قبضہ تھا؟ ترکوں اور غلاموں کے مسلط ہو جانے کی وجہ سے. کس کے مولانا؟ ترکوں اور غلاموں کے مسلط ہو جانے کی وجہ سے اس کی عظمت ختم ہو گئی اور خلافت ایک گیند کی طرح ان افراد کے ہاتھوں میں پڑ گئی کہ وہ اسے جس طرح چاہتے تھے اچھال دیتے تھے. اور اس دور میں عملاً خلیفہ کا مقام ایک تشریفاتی مقام تھا. تشریفاتی مقام جانتے ہیں مولانا؟ عزت افزائی والا، بس خالی بس بیٹھا ہوا، اس کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود جب بھی مخالفین کی جانب سے خطرہ محسوس ہوتا تھا تو ان کو کچلنے کے لیے تمام خلفاء، ان کے اطراف میں رہنے والے اور خلافت کے تمام کارندے ایک رائے ہو جاتے تھے. سمجھ میں آیا؟ جب کہیں سے مخالفت ہوتی تو سارے کے سارے لوگ کیا ہو جاتے تھے؟ ایک ہو جاتے تھے. پھر ہے دربار، 2 باریوں کا عیش و عشرت. درباری ہو گئے، درباریوں کا عیش و عشرت میں پڑ جانا اور ہوا و ہوس کا اسیر ہو جانا. کہہ رہے اس دور میں عباسی خلفاء اس خلا کی وجہ سے کہ جو خلافت پر حکومت کر رہا تھا، راتوں کی بیٹھکوں، رات کی شراب نوشیوں، عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے اور دربار خلافت برائیوں اور گناہوں میں غرق ہو گیا. تاریخ کے صفحات ان کے افسانے جیسی راتوں کی بیٹھکوں کے متعلق خبروں کو اپنے دامن میں محفوظ کیا ہے. صحیح ہے، جو وہ کام انجام دیا کرتے تھے. پھر ہے ظلم و ستم و خود غرضی میں اضافہ. کہہ رہے لوگوں پر ظلم و ستم، بیت المال کی بربادی.
صحیح ہے، اور اسے اپنی عیاشیوں اور عیش و عشرت کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی جو بیت المال کا سرکاری پیسہ ہوتا ہے اس کو کس میں خرچ کرنا؟ عیش و عشرت میں، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے۔ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ لوگوں کی جان ہونٹوں تک آ گئی تھی، یعنی لوگ مرنے والے تھے، یہ کنڈیشن تھی، لیکن یہ لوگ اپنا کیا کر رہے تھے؟ عیش کر رہے تھے۔ پھر آئے گا اولاد علی کی طرف سے چلائی جانے والی تحریکوں میں اضافہ، یہ انشاءاللہ اس کو کل بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔